السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم حجاج کرام، حج کے متعلق کافی سوالات آئے ہیں، تو ان سوالات کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے، آپ غور سے سنیے۔ میں سوال پڑھتا جاؤں گا اور ہر سوال کا جواب بھی دیتا جاؤں گا۔ پہلا سوال آیا ہے کہ ہم جدہ کے رہنے والے ہیں اور ہم نے پہلے عمرہ کر لیا تھا، لیکن اس وقت حج کی نیت نہیں تھی، کیا ہم حج تمتع کر سکتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کا عمرہ جو آپ نے پہلے کیا ہے، سوال میں لکھا ہے، تو اگر وہ عمرہ حج کے مہینوں میں ہوا، یعنی شوال کے مہینے میں یا ذی القعدہ کے مہینے میں یا 8 ذی الحجہ سے پہلے کسی بھی وقت ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اگرچہ آپ کی اس وقت نیت نہیں تھی، پھر بھی وہ کنسیڈر ہوگا، وہ عمرہ جو ہے اس عمرے سے آپ حج تمتع کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ حج کے مہینوں میں واقع ہوا ہے، تو آپ کا حج تمتع صحیح ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے، ہم کون سا حج کریں؟ اجازت کس قسم کی حج کی دی گئی ہے؟ اجازت تو خاص کسی قسم کی نہیں ہے، آپ تینوں میں سے کوئی بھی حج کر سکتے ہیں، آپ چاہے تمتع کریں، چاہے افراد کریں، چاہے قران کریں۔ یہ جو خبر پھیلائی گئی کہ منسٹری والوں نے اس سال حج تمتع بند کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ تینوں انساک میں سے 3 ٹائپس میں سے کسی بھی قسم کا حج کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ میں نے 2 ہفتہ قبل ریاض سے آ کر حج کی نیت سے عمرہ کیا تھا، اب میں کون سا حج کروں؟ اگر آپ نے 2 ہفتہ قبل ریاض سے آ کر حج کیا تھا تو آپ حج تمتع کر سکتے ہیں، جو کہ افضل ہے، اچھا ہے۔ نہیں تو آپ حج افراد بھی کر سکتے ہیں، آپ حج قران بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، میں ریاض سے آ رہا ہوں تو حدود مکہ سے گزر کر کیا میں جدہ آ سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، آپ ریاض سے آ رہے ہیں تو احرام باندھ کر آپ آئیں گے، کیونکہ آپ حج کے لیے پہنچ رہے ہیں، حج کے ایام چل رہے ہیں، تو آپ جدہ مکہ کے حدود سے گزر کر بھی جدہ آ سکتے ہیں، اس میں کوئی دم یا کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، حج تمتع کے لیے کیا عمرہ پہلے کرنا ضروری ہے؟ میں نے 15 شوال کو عمرہ کیا تھا، کیا یہ عمرہ کنسیڈر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے، حج تمتع کے لیے عمرہ ضروری ہے، اور اگر اب آپ نے پہلے، جیسے آپ نے لکھا ہے سوال میں کہ 15 شوال کو آپ نے عمرہ کیا تھا، تو بالکل یہ عمرہ کنسیڈر کر سکتے ہیں، آپ کا حج تمتع ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال، اگر آپ لوگ عمرہ کروانے والے ہیں تو پھر ہم مینا جا کر غسل لے کر احرام بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، اگر آپ یہاں سے جا کر، جیسے کہ اکثر شریکے یا بلکہ سارے حج کی کمپنیز حاجیوں کو مکہ لے جا رہے ہیں، آپ چاہے عمرہ کریں یا صرف طواف قدوم کرتے ہوئے سعی کو پہلے کر لیں، اگر افراد یا قران والا حج ہے تو کوئی حرج نہیں۔ تو بہرحال جو بھی صورت ہے، اگر آپ نے عمرہ کر لیا ہے تو آپ عمرہ کر لیا ہو تو آپ مینا جا کر بالکل غسل کر سکتے ہیں، اور پھر احرام کو دوسرے احرام سے بدل سکتے ہیں یا اسی احرام کو پہن سکتے ہیں، اور ظہر سے پہلے حج کی نیت کرتے ہوئے آپ کا حج تمتع ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کیا میں اپنی والدہ کی جانب سے حج کر سکتا ہوں جبکہ یہ میرا پہلا حج ہے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ، اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کا چونکہ پہلا حج ہے تو آپ اپنی والدہ کی جانب سے نہیں کر سکتے، بلکہ یہ فرض حج آپ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو اپنا پہلا فرض حج کرنا ہوگا اپنی طرف سے۔ آئندہ سال آپ کسی اور کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، حج میں ہم کیا چیزیں لے کر جائیں، یعنی کپڑے وغیرہ؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ حج میں جو ہے، ویسے تو ہم نے میسیجز بھیج دیا اور ہر کمپنی والے میسیجز بھیج رہے ہیں، سروسز وغیرہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، تو کپڑے تو وہاں نہیں دیے جائیں گے، آپ اپنے کپڑے لے سکتے ہیں، جیسے 2 دن کے لیے، وہ بھی بلکہ 3 دن آپ کہیں۔ 10 تاریخ کو جب آپ احرام کھولیں گے، جو عید کا دن ہوگا، قربانی کا دن ہوگا، اور 11 اور 12، یہ 3 دن کے لیے جو کپڑے آپ 2 جوڑا 3 جوڑا جو بھی میسر ہوں آپ لے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور باقی چیزیں حج گفٹ وغیرہ میں دی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں دی جاتی ہیں، آپ اپنے سیلف یوز کے کپڑے، جیسے انڈر گارمنٹس ہے یا توال ہے اپنی،
ٹھیک ہے، یا خاص قسم کا کوئی پیسٹ وغیرہ ہے تو، یا آپ کا جو ہے آپ کے اپنے پہننے کے کپڑے، حتیٰ کہ بیگ وغیرہ بھی حج میں دیا جاتا ہے، جیسا کہ الحمدللہ گفٹ بیگ میں موجود ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حج تمتع کی نیت کیسے کریں؟ حج تمتع کی نیت اس طرح کی جائے گی، اللہم لبیک میقات پر یا اس سے پہلے، اللہم لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج، یا اللہم لبیک عمرتن، پھر بعد میں 8 ذی الحجہ کو اللہم لبیک حجتن، تو دونوں قسم کی نیت کر سکتے ہیں۔ دونوں میں مطلب یہی ہے کہ پہلے میں مطلب یہ ہے اللہم لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج، اے اللہ میں ایسا عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں جس سے میں حج تک فائدہ اٹھاؤں گی، یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، یا صرف عمرے کے وقت اللہم لبیک عمرتن اور حج کے وقت اللہم لبیک حجتن۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کیا بال ناخن نکالنا پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک حاجیوں کے لیے بھی منع ہے؟ جواب جی نہیں، یہ حاجیوں کے لیے منع نہیں ہے، بلکہ جو عید کی، جو حج نہیں کر رہے ہیں، اپنی بستی میں عید کی قربانی دینا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بال ناخن نکالنا منع ہے جب تک کہ وہ قربانی دے دیں۔ جہاں تک حاجیوں کا تعلق ہے تو ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ اگلا سوال، ہم جبیل سے آ رہے ہیں تو کیا یہیں جبیل سے احرام باندھیں یا میقات سے؟ افضل تو یہی ہے کہ آپ میقات سے احرام باندھیں، لیکن اگر آپ بیفور میقات اپنے شہر جبیل سے بھی باندھ کر آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال، ہم جبیل سے سیدھا آپ کے پاس جدہ آئیں گے یا ریاض میں ایک رات رک کر بھی آ سکتے ہیں؟ بھائی آپ جدہ 7 ذی الحجہ کی رات سے پہلے پہنچ جائیں، اب آپ ریاض رک کر آئیں یا ایک رات 2 رات رک کر آئیں یا نہیں رک کر آئیں، یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہم تک 7 کی رات سے پہلے پہنچ جائیں۔ اگلا سوال، بال ناخن نکالنے کی آخری تاریخ کیا ہے؟ آخری تاریخ بال ناخن نکالنے کی عید کی قربانی دینے والوں کے لیے 30 ذی الحجہ ہے، جو کہ 30 ذی الحجہ 30 ذی القعدہ، اور یہ عید کی قربانی والوں کے لیے، آپ چونکہ حج کر رہے ہیں تو آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد حج کے دوران مرد یا عورت ماسک لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، حج کے دوران مرد یا عورت ماسک لگا سکتے ہیں، یہ ایک مجبوری کی صورت ہے اس وائرس کی وجہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال، 7 ذی الحجہ کو عمرہ کرنے کے بعد بال منڈوانا کیا ضروری ہے؟ پھر 10 تاریخ کو بھی بال منڈوانا؟ تو اس کا جواب یہ ہے 7 ذی الحجہ کو جب آپ عمرہ کریں گے تو بال منڈوانا یعنی شیو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کٹنگ کر لیں، بالوں کو تھوڑا چھوٹا کر لیں، کیونکہ 3 دن کے بعد پھر آپ کو انشاءاللہ 10 تاریخ کو بھی بال نکالنے ہوں گے، تو تب شیو کر لیں، یعنی جب عمرہ کریں تو بالوں کو کٹنگ کر لیں، اور جب 10 ذی الحجہ کو طواف، وہ جس دن طواف افاضہ ہوتا ہے نا، تو اس دن جو ہے آپ بالوں کو پورا جڑ سے نکال دیں، یعنی شیو کر لیں یا مڑوا لیں۔ اس کے بعد کیا عورت پورے حج میں شوز یا جوتا اپنے پیروں کو کور کر کے پہن سکتی ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل یہ چیز عورت کے لیے منع نہیں ہے، مرد کے لیے یہ چیز منع ہے، عورت شوز پہن سکتی ہیں پورے حج میں۔ اس کے بعد اگلا سوال، اگر جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے، اگر عورت کو 8 ذی الحجہ کے دن مینسس شروع ہو گئے تو کیا کرے گی؟ کیا وہ عرفات بھی جائے گی، پھر مزدلفہ بھی جائے گی، باقی کے کام کرے گی یا نہیں؟ 8 ذی الحجہ کو، سوال کا جواب 8 ذی الحجہ جو کہ مینا کا دن ہے، مینا میں رہیں گے اس دن، تو وہاں اگر کسی عورت کو مینسس سٹارٹ ہو گئے تو اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، وہ جو ہے عرفات بھی جائے گی، دعائیں بھی کرے گی، پھر مزدلفہ میں رات بھی گزارے گی اور کنکری بھی مارے گی، سارے کام کرے گی سوائے طواف کے، طواف افاضہ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، ویٹ کرے گی وہ جب تک کہ پاک نہ ہو جائے، جب بھی پاک ہوگی اس کے بعد طواف افاضہ اور حج کی صحیح کرے گی، کیونکہ یہ رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک عرفات کی دعائیں ہیں یا بنا چھوئے قرآن کی تلاوت کرنا
یا کنکریاں مارنا، قربانی دینا، بال نکالنا، یہ سب کام کر سکتی ہے عورت۔ جہاں تک نمازوں کا تعلق ہے، عورتوں کو معلوم ہے کہ منسس میں نماز ان کے لیے معاف ہے۔ اور یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں عورتوں کے لیے، علماء اکرام کے فتوے ہیں، اگر کسی عورت کو ڈر ہے کہ اس کا منسس جو ہے 8 تاریخ کو یا حج میں آ سکتا ہے، تو وہ بیفور ٹیبلٹس جو منسس کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، اگر اس سے صحت کو کوئی نقصان نہ ہوتا ہو تو ایسی صورت میں شی کین یوز یا شی کین ٹیک دا ٹیبلٹس، وہ ٹیبلٹس لے سکتی ہے جس سے منسس کچھ دن کے لیے تاکہ حج ہو جائے رک جائے، تو یہ کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، کیا ہم حالت احرام میں سینیٹائزر استعمال کر سکتے ہیں؟ اسی طرح کیا ہم نہاتے وقت جب شاور لیتے ہیں تو صابن وغیرہ یا یوز کر سکتے ہیں، شیمپو صابن وغیرہ، اور ٹوتھ برش جو دانتوں کی صفائی کے لیے ہوتا ہے، کیا یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ معلوم ہونا چاہیے حالت احرام میں جو چیزیں منع ہیں ہم نے بتا دیا تھا آپ کو ورکشاپ میں اور سمجھا دیا تھا دروس میں۔ یہاں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سینیٹائزر بالکل یوز کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے عطر جو منع ہے حالت احرام میں، پرفیوم وہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صابن اگر وہ پرفیوم نہ ہو، شیمپو اور اگر اس میں پرفیوم نہ ہو تو بالکل یوز کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک برش، پیسٹ وغیرہ کا بھی تعلق ہے تو وہ بھی انسان یوز کر سکتا ہے۔ اگلا سوال، جدہ والے حج تمتع کیسے کریں گے؟ جدہ والے حج تمتع اس طرح کریں گے، اگر انہوں نے پہلے عمرہ کر لیا ہے، ابھی چلیے میں اس سال کا بتاتا ہوں جو اس سال جو ہے کیا جا رہا ہے، جو اس سال جو طریقہ ہے۔ اگر حج تمتع جدہ والوں کو کرنا ہے تو 7 ذی الحجہ کو جیسے بسیں آپ کو لے جائیں گی، لے جا کر عمرہ کروائیں گے، اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے بال نکال دیں، یعنی طواف صحیح کرنے کے بعد بال کٹ کر لیں، اور پھر مینا چلے جائیں، وہاں آرام کر لیں، احرام کھول دیں، ٹھیک ہے، اور غسل کر کے آرام کر لیں، اور 8 تاریخ کے دن صبح یا دوپہر سے پہلے کسی بھی وقت وہیں مینا میں احرام باندھ لیں اور اللہم لبیک حجتاً پڑھ لیں، تو اس طریقے سے ان کا حج تمتع ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، کیا ہم حالت احرام میں ریش کریم وغیرہ یا اس کے علاوہ کسی اور قسم کی کریم یوز کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ریش کریم آپ حالت احرام میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی اور بھی دوائی وغیرہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں جیسے سکن وغیرہ کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے۔ اس کے بعد حالت احرام میں کیا احرام کو نہیں، حالت احرام نہیں، عفواً احرام کو کیا ڈٹرجنٹ صابن سے یا ڈٹرجنٹ سے ہم احرام کو دھو سکتے ہیں یا نہیں دھو سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ ڈٹرجنٹ چونکہ پرفیوم تو نہیں ہوتا ہے، وہ تو دھونے کی ایک چیز ہے، مادہ ہے، تو بے شک آپ احرام کو ڈٹرجنٹ سے دھو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وہ سوالات تھے جو حاجیوں نے ہم تک پہنچائے ہیں ان رائٹنگ یا ان وائس، تو یہ جو ہے یہ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں تو اس کا جواب ہم نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بعض جو سوالات کیے جاتے ہیں، جیسا کہ یہ عام طور پر جو سوال ہوتا ہے، کیا حج کی قربانی کرنے والوں پر ضروری ہے کہ کیا وہ عید کی قربانی بھی دیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے، حج کی قربانی جو کہ تمتع کرنے والے یا قران کرنے والے دیتے ہیں ان پر ضروری نہیں ہے کہ وہ عید کی قربانی دیں، البتہ علماء نے اجازت دی اگر وہ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور جو سوالات حاجیوں کے عام طور پر آتے ہیں اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ہم مینا، مزدلفہ، عرفات وغیرہ میں چھتری استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو چھتری بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چپکی ہوئی سر پر چیز نہیں ہے جو حالت احرام میں منع ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال ہے کہ غلطی سے اگر سر کا بال گر جائے یا ناخن ٹوٹ جائے تو کیا ایسی صورت میں ہم پر کوئی دم واجب ہوگا؟ تو غلطی سے سر کا بال یا ناخن ٹوٹ جائے تو اس پر کوئی دم واجب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال جو لوگوں نے کیا ہے عام طور پر، کیا احرام ہم
احرام کو دوسرے احرام سے چینج کر سکتے ہیں، یعنی احرام اتار کر شاور لیں، نہا لیں اور دوسرا احرام ہم رکھے ہوئے ہیں صاف وہ پہن لیں، تو بالکل آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ایک احرام کو دوسرے احرام سے چینج کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہے کہ حج میں ہم جائیں گے وہاں پر، تو مینا میں 8 تاریخ کے دن نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے 8 ذی الحجہ کو جب مینا میں رہیں گے ہر نماز اس کے وقت میں قصر پڑھی جائے گی۔ ظہر کے وقت ظہر 2 رکعت، عصر کے وقت عصر 2 رکعت، مغرب کے وقت مغرب کی نماز 3 رکعت، عشاء کے وقت عشاء کی نماز 2 رکعت۔ اور جہاں تک عرفات کا تعلق ہے تو عرفات میں ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے عرفات میں نماز اس طرح پڑھی جائے گی، ظہر کے وقت اذان دے کر اقامت دے کر 2 رکعت ظہر پڑھی جائے گی، اور اسی وقت ظہر کی 2 رکعت سے فارغ ہونے کے بعد عصر کی اقامت دے کر عصر کی 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگلا سوال کہ مزدلفہ کی شب جب ہم عرفات سے فارغ ہونے کے بعد مزدلفہ آئیں گے تو مزدلفہ میں ہم کیسے پڑھیں گے نماز؟ اس کا جواب مزدلفہ میں جو نماز پڑھیں گے دونوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ جب بھی جس ٹائم مزدلفہ آپ پہنچیں گے اس وقت مغرب اور عشاء دونوں پڑھیں گے، مغرب کی 3 رکعت پڑھیں گے اور عشاء کی 2 رکعت پڑھیں گے۔ اور اگلا سوال پھر 10 ذی الحجہ جو عید کا دن یا قربانی کا دن ہوتا ہے یوم النحر، اس دن نمازیں کیسی پڑھی جائیں گی؟ تو اس دن بھی ہر نماز اس کے وقت میں پڑھی جائے گی بغیر جمع کے۔ فجر کے وقت فجر تو خیر مزدلفہ ہی میں ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ظہر کے وقت ظہر 2 رکعت، عصر کے وقت عصر 2 رکعت، مغرب کے وقت مغرب 3 رکعت، عشاء کے وقت عشاء کی 2 رکعت۔ اور بالکل اسی طریقے سے 11 اور 12 ذی الحجہ کو جو ایام تشریق ہوتے ہیں اس میں بھی نمازیں ایسی ہی پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد ایک سوال، کنکریاں کہاں سے چننا ہے؟ تو میں آپ کو یہ خوشخبری سنا دوں، جو گفٹ پیک آپ کا ہے بدر القادم والوں کا، اس میں کنکریاں پوری رکھی ہوئی ہیں، کنکریاں بھی گفٹ میں دی گئی ہیں ماشاءاللہ، اور امید کے دوسری کمپنیاں والے بھی شاید اس کا انتظام کر دیں۔ چلیے، جس کمپنی بدر القادم کا تو چیپٹر کلوز ہو گیا، بدر القادم کے علاوہ جو ہمارا مین حج آپریٹر ہے بدر القادم، اس کے علاوہ حملۃ الصفوہ ہے یا آفاق ہے یا خالد الزامل ہے یا کوئی اور بھی حج کمپنی والے ہیں، اگر وہ آپ کو کنکریاں نہیں دیتے ہیں گفٹ میں تو آپ وہاں سے کسی بھی وقت کنکریاں چن لیں۔ کہاں سے؟ مزدلفہ سے چننا چاہیں کوئی حرج نہیں، مینا سے چننا چاہیں کوئی حرج نہیں، راستے میں مزدلفہ اور مینا کے چننا چاہیں کوئی حرج نہیں۔ اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مزدلفہ ہی سے کنکریاں چننی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، 10 تاریخ کے دن جو 4 کام کرنا ہے تو اس کی ترتیب کیا واجب ہے؟ کیا مطلب 4 کام؟ 10 تاریخ کے دن آپ کو بڑے جمرے کو کنکریاں مارنا ہے، ایک۔ اس کے بعد آپ کو بڑے جمرے کو کنکریاں مارنا ہے، اور اس کے بعد قربانی دینی ہے، پھر اس کے بعد بال نکالنے ہیں اور طواف افاضہ کے لیے مکہ جانا ہے اور صحیح کرنی ہے۔ تو ترتیب کیا واجب ہے؟ جی نہیں، ترتیب افضل ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس سلسلے میں بڑے سوالات کیے تھے، میں نے یہ پہلے کیا، اس کو بعد میں کر دیا، اس کو پہلے کیا، اس کو بعد میں کر دیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ایک ہی جواب ہوتا، کوئی حرج نہیں، افعل ولا حرج، کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اکثر سوال کیا جاتا ہے، جہاں تک طواف وداع کا تعلق ہے تو کیا جدہ والوں پر بھی طواف وداع ہے یا نہیں ہے؟ طواف وداع سب پر ہے سوائے 2 قسم کے لوگوں کے۔ نمبر 1 مکہ کے باشندے، مکہ کے لوگ جو مکہ میں رہتے ہیں۔ نمبر 2 وہ عورتیں جن کو مینسس آ جائے، حیض آ جائے، ان 2 قسم کے لوگوں پر طواف وداع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جدہ یا باہر کے کوئی بھی حاجی طواف وداع ضرور کریں گے۔ اس کے بعد ایک سوال،
ہم جب مینا جائیں گے تو اس وقت بھی کیا طواف کر کے جائیں گے؟ جی نہیں، مینا جانے کے لیے آپ کو طواف کرنا ضروری نہیں ہے۔ عمرہ الگ مسئلہ ہے، طواف قدوم اور اس کے ساتھ صحیح ایک الگ مسئلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ خاص طور سے مینا جانے کے لیے کوئی طواف ہے؟ تو ایسا کوئی طواف خاص طور سے مینا جانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ عمومی چند سوالات بھی تھے جو میرے ذہن میں آ گئے، جو عام طور پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، میں نے جوابات آپ کو دے دیے۔ تو اس طریقے سے یہ سیشن Q&A کا ختم ہوا۔ اس کے علاوہ یاد رکھیں، جب بھی حج میں آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہو تو مجھ جیسے چھوٹے سے طالب علم یا علماء اکرام، جو علماء ہیں صحیح، جو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو جواب دیتے ہیں، آپ ان سے ضرور پوچھیے، پوچھ کر اپنے حج کو صحیح کیجئے۔ جو ہمارے ساتھ ہیں تو ہم تو موجود ہیں، جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں عام طور پر وہ کہیں بھی ان کی ٹیم میں یا ان کے گروپ میں، ان کی کمپنی میں، یا اگر ہیں علماء تو بہت اچھی بات ہے، جو صحیح علماء ہو کتاب و سنت کی، وہ ان سے جوابات لے لیں آپ۔ اگر نہیں ہو تو کانٹیکٹ کریں، آج کل ایزی ہے کانٹیکٹ کرنا فون پر، تو آپ مسئلہ ضرور معلوم کریں تاکہ آپ کا عمل، آپ کے حج کا کام صحیح ہو اور غلطی سے پاک اور محفوظ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔